ضرورت کے تحت مان لیجئے مسجد میں بہت گرمی ہے، اس زمانے میں پنکھے نہیں تھے، ضرورت کے تحت پنکھے لگا دیے گئے ہیں۔ ان پنکھوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنکھے میں پڑھی جانے والی نماز زیادہ ثواب والی ہے اور بغیر پنکھے میں پڑھی جائے گی تو اس میں کم ثواب ملے گا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن زمانہ ترقی کر گیا، مسجدوں میں اے سی لگ گئی تو پنکھے ہٹا دیے گئے۔ ضرورت دوسری ہوئی، پہلی چیز کو ختم کر دیا۔ پہلے زمانے میں لوگ جوتے اور چپل پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پڑھیے بخاری شریف، پڑھیے مسلم، پڑھیے ابو داؤد، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچانک آپ نے اپنے پیروں سے دونوں جوتوں کو اتارا، نماز میں نیت بندی ہے، اور آپ نے اپنے دونوں جوتوں کو اتار کر وَوَضَعَهُمَا فِي يَسَارِهِ اپنے بائیں طرف رکھ دیا، لیفٹ سائڈ میں۔ صحابہ کرام تو پیچھے کھڑے تھے، ہم نماز پڑھائیں گے تو ہمارے پیچھے لوگ ہوں گے نا، تو جب صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی نے نماز میں جوتے اتار دیے تو انہوں نے بھی جوتے اتارے اور انہوں نے بھی اپنے اپنے بائیں طرف رکھ دیے۔ جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کے نبی نے جب مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا تو سب کی چپلیں جوتے اترے ہوئے دیکھے ہیں۔ بھائی ایک آدمی دو جوتے تو 50 آدمی میں 100 ہو جائیں گے۔ ارے یہ کیا ہے؟ آپ نے، تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ حدیث کے الفاظ سنیں گے، ما حملکم علی القاء نعالکم، ارے تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ اگر جوتے پہن کر نماز پڑھنا منع ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی منع کر دیتا کہ بھائی جوتے اتار دو، لیکن تم تو میرے پیچھے جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، یہ جوتے کیوں اتار دیے تم نے؟ ما حملکم علی القاء نعالکم، تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کس نے کہا؟ تو صحابہ کرام تو سیدھے سادے تھے بیچارے، کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے رسول، ہمیں کیا معلوم، ہم کو تو اتنا معلوم ہے جو امام کو کرنا چاہیے وہ مقتدی کو کرنا چاہیے۔ آپ ہمارے امام تھے، آپ نماز پڑھا رہے، آپ نے جوتے اتارے تو آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ یہی جواب ہے، سیدھا سادہ جواب ہے، آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اللہ کے نبی نے اب کیا کہا؟ فرمایا نہیں، ہم نے تو اپنے جوتے اس لیے اتارے کیونکہ نماز کی حالت میں جبرائیل آئے میرے پاس اور مجھے بتایا کہ آپ کے دونوں جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کوئی گندی چیز آپ کے پیروں میں، جوتوں میں لگ گئی، آپ کے پیروں میں جو جوتے پہنے اس میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ جب جبرائیل نے مجھے یہ بتایا تو میں نے اپنے دونوں جوتوں کو اتار کر اپنے بائیں طرف رکھ دیا۔ لوگوں، تم نماز پڑھا کرو تو جوتے نہ اتارا کرو، ہاں مسجد میں آنے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دونوں جوتوں کو دیکھ لیا کرو، اگر اس میں گندگی لگی ہوئی ہو تو مٹی پر رگڑ لیا کرو، ایسے مٹی پر رگڑ لیا کرو، زمین کی پاک مٹی تمہارے جوتے کو پاک کر دے گی، اس کو رگڑ کر پھر مسجد میں آیا کرو اور اسی جوتے میں نماز پڑھا کرو۔ دیکھیے اس زمانے میں مسجدیں پکی نہیں ہوا کرتی تھیں، زمین بہت گرم ہو جایا کرتی تھی، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں 2 منٹ بھی کھڑے ہوں گے تو پیروں میں پھلک پڑ جایا کرتے تھے۔ وہاں ایسی ضرورت کی چیزیں نہیں تھیں، پنکھے نہیں تھے، ایسیاں نہیں تھی، مسجد کو ٹھنڈے رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، وہاں ضرورت تھی تو آپ نے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اب ہماری مسجدیں ٹھنڈی ہیں، چھتیں پکی ہو جاتی ہیں اور مسجدوں کی صفائی ستھرائی کو دیکھتے ہوئے ضرورت محسوس کی گئی، اس لیے اب مسجد کے باہر جوتے اتارنے کا اور چپلوں کا انتظام کر دیا گیا، جائز ہے۔ اس زمانے میں نہیں تھا، پہن کے پڑھا گیا، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے جنازے کی نماز جوتے اور چپل پہن کر ہی پڑھی جاتی ہے، آج بھی، کیونکہ وہ روڈ پہ پڑھی جاتی ہے، سڑک پہ پڑھی جاتی ہے، اور جوتے اور چپل پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی جنگل میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ جوتے پہنے ہوئے ہیں اور جوتے آپ کے صاف ہیں تو آج بھی آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، چپل پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اب آپ کہو گے اچھا نہیں لگتا مولانا جوتے پہن کے نماز پڑھیں،
اچھا نہیں لگتا تو شریعت تمہارے دماغ سے نہیں چلے گی. کیا چیز اچھا لگتا ہے کیا نہیں اچھا. گانا سننا اچھا لگتا ہے, گانا اچھا لگتا ہے. اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بے پردہ کلیا چک کے مال میں گھماؤ, یہ اچھا لگتا ہے. جوتے پہن کے نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا صاحب. شریعت ہمارے اور آپ کے حساب سے نہیں چلے گی. شریعت نے اجازت دے دی تو دے دی, مانا جائے گا. آپ کا دل گوارا نہیں کرتا ہے تو آپ کے دل پر شریعت, ہر انسان کے دل کے ساتھ تو شریعت چلنے لگے تب تو چوچو کا مربع بن جائے گی. کوئی آدمی کا دل کچھ چاہے گا, کسی کا کچھ چاہے گا, کسی کا کچھ چاہے گا.